مائری میں کنوں آکا درد وچھوڑے دا حال نہیں مائری میں کنوں آکا درد وچھوڑے دا حال نہیں مائری میں کنوں آکا دکھا دی روٹی سولہ سال آہی دبالن بالنی مائری میں کنوں آکا تو میرے مرشد والا تو میرے مرشد والا جا پھولات میں لالنی مائری میں کنوں آکا درد وچھوڑے دا حال نہیں مائری میں کنوں آکا جنگل بیلے پھر ہمیں ڈھونڈے دی برکاتہ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آج 3 دسمبر کو کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج میں نے تاریخ اس لیے کہی کیونکہ زمانے دیکھیے تو نبیوں اور پیغمبروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جو موسیٰ کا تھا، ایک زمانہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ایک زمانہ حضرت عیسیٰ کا تھا۔ یہ زمانہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہم امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہم روایت اگر سنائیں گے امام ابو حنیفہ کی تو وہ یوں ہوگی کہ آپ ایک گلی میں سے جا رہے تھے تو آپ نے کتے کو سوتے ہوئے دیکھا اور آپ رک گئے، اور آپ کے جو ساتھی تھے، صحاب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اب امام ابو حنیفہ اب گزر کیوں نہیں رہے؟ کہا کتا سو رہا ہے۔ کسی نے اٹھا دیا تو آپ کو برا لگا کہ ایک جانور کو کیوں اٹھایا ہے۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے وہ شہر دیکھے ہیں، میں نے وہ ملک دیکھے ہیں جہاں پہ ایک بطخ اگر اپنے بچوں کے ساتھ مین روڈ پار کر رہی ہے تو کئی گھنٹے ٹریفک وہاں پہ کھڑی رہتی ہے۔ اگر ایک بزرگ عورت کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھی ہے اور کسی کا انتظار کر رہی ہے تو وہ تب تک اس کو کھلا رکھے گا جب تک وہ عورت کسی کے ساتھ چلی نہیں جائے گی۔ وہ باتیں جو امام ابو حنیفہ کی حنفی فقہ کی تھیں وہ کسی اور نے لے لیں۔ یہ معاشرہ کیسے تشکیل پا گیا مجھے نہیں پتہ۔ آج فاؤنٹین ہاؤس میں 2 دسمبر کو ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ 3 دسمبر وہ دن ہے، 3 دسمبر وہ دن ہے جو کہ دنیا مناتی ہے ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے۔ ڈس ایبل کہتے ہوئے مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ لوگ ہم سے زیادہ ایبل ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ لفظ اس لیے لگایا کہ شاید یوں کہنا ہے کہ ہم آج وہ لوگ جو ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایبل اور نارمل سمجھتے ہیں، شاید ہم ان لوگوں کی ابیلٹی کو پہچان نہیں پاتے۔ آج یہاں پہ بہت سے دوست ہیں، بہت سے مہمان ہیں، خالد جمیل صاحب ہیں، روحی آپا ہیں ہمارے ساتھ، یہاں پہ خالد ظہیر صاحب جو ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتا ہوں، پہلے میں عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کر لوں۔ عائشہ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اپنی زندگی گزارنا؟ دیکھیں جو بھی ہے نا، چاہے ہم یہ نہیں کہتے ڈسیبل ہیں، ہم اسپیشل پرسن ہیں کہ ہر بندے کو کسی نہ کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں ویل چیئر کی ضرورت ہے کہ نارمل ہم لوگ آگے پیچھے نہیں موو نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری ایسی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی مرضی سے آگے پیچھے آ سکتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ ایسا عائشہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے الگ سے ہے، مختلف ہے؟ ہاں جی بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ یا
میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ جتنا مرضی ہم لوگ پڑھ لکھ جائیں گے نا، ہماری سوچ لمیٹڈ ہے کہ ہم نے اگر جو بندہ ذرا اس کا ایون کہ کلر بھی بلیک ہے نا، یار یہ کیا بندہ ہے، اس کی شکل دیکھو، کہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہم لوگ پسند ریجیکشن نہیں فیل ہوتی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگ آپ کو اگنور کریں گے، ذرا پڑے ہٹ کے بیٹھو یار، ویل چیئر ہے، لگ جائے گی کیا ہوگا، یا کہیں جا رہے ہوگے کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا ایون کہ، حالانکہ ہمارے جیسے بندے. کتنی عمر عائشہ آپ کی ابھی؟ میری 23. 23 سال کی عمر کی لڑکی کے خواب ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. تمہارے خواب ہیں؟ بالکل، جیسے ہر نارمل لڑکی کے اندر اللہ تعالیٰ دل ڈالتا ہے، ایسے ہی ہمارے اندر بھی دل ہے، اور جیسے ہر بندے کی خواہشات ہے ایسے ہماری بھی. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سننے والا کوئی نہیں ہے، یہ ایشو ہے بس. اور ادروائز جیسے نارمل پرسن ہے نا، ویسے ہی ہم بھی ویسے ہی انسان. تم تنہائی میں سب سے زیادہ عائشہ کیا سوچتی ہو؟ یہی سوچتے کہ ہمارے کو بننا کیا ہے، ہمارا کہاں، ہم لوگ اسٹے کہاں پہ کریں گے، اسٹیبل کہاں پہ ہوں گے، ہمیں کیا، ہمارا آگے نظر کیا آ رہا ہے. فی الحال تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، صاف سی بات ہے، فی الحال ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. 23 سال کی لڑکی کے خوابوں میں ایک خواب اس کی شادی بھی ہونا چاہیے. بالکل. تم سوچتی ہو؟ بالکل، یہ ہر بندے کا حق ہے. آئی تھنک یہ نہیں ہے کہ اب وہ نارمل ہے اس کے لیے کوئی شہزادہ اٹھ کے آئے گا، نہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم کوئی اپنے شوق سے نہیں ایسے بنے، تو بالکل ہمارا بھی حق بنتا ہے. خدا کی قسم میں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کو گواہ بنا کے، اس سے زیادہ اچھی خوبصورت کلیئرٹی کی باتیں جو ہیں میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں سنی ہیں. اگر ایک بچی جو کہ ایک ویل چیئر پہ اپنی زندگی آئندہ بھی گزارے گی، اگر وہ اتنی کلیئر ہے، تو جو لوگ اپنی 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے؟ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ذہنی معذور نہ بنائے. آمین ثم آمین. عائشہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو بہت اچھی موٹیویشنل سپیکر بھی بن سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. میں نے یہ اس لیے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے عائشہ کو ایک ایسے فنکشن پہ دیکھا جہاں پہ کہ ان لوگوں نے موٹیویشن جو ہے، اسپیشل بچوں نے موٹیویشن جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جن لوگوں کو ہم نارمل کہتے ہیں. اور وہ تقریباً 4 گھنٹے یہ سارا جو پینل ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا رہا. کیسی کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کرتے رہے. اگر اجازت دے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دن ہم مناتے ہیں 3 دسمبر کا جو کہ کل ہے، اس کے بارے میں کیا ریزولوشنز ہیں؟ وہ جو ریزولوشنز کرتے ہیں وہ ہوتی بھی ہیں ویسی یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سال کا ریزولوشن ہے، اور وہ ہم سب کا بڑا پسندیدہ ریزولوشن ہے، اور یہ ہم نے پروپوز کیا ہے پورے پاکستان میں، پلان فار اس ناٹ وداؤٹ اس. آپ نے اگر ہمارے لیے کوئی سہولت پیدا کرنی ہے تو ہمیں شامل کریں. آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ ایک ایسی بلڈنگ بنا لیتے ہیں جو کروڑوں روپے کی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا مراد ہے؟ وہ کون ہے جو کرتے ہیں؟ حکومت کرتی ہے. آپ کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، اس کے اندر واش روم بھی بنا لیتے ہیں، اور جب ہم ان بچوں کو یا لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کی ویل چیئر 2 انچ بڑی ہوتی ہے اور وہ واش روم اور وہ بلڈنگ بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ ہمارے لیے جب سپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا تعلیم کرتے ہیں، ہمیں پوچھے بغیر اس قسم کی ٹریننگ ہمیں دے دیتے ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو پلان فار اس ناٹ وداؤٹ اس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال کی جو تھیم تھی ہماری، وہ تھی ریچنگ دا ان ریچڈ، کہ شہر کے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے شہروں کے، ان کو تو سہولتیں ہیں. اور آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ پچھلے سال کا جو ہمارا ریزولوشن تھا اس میں ہم تقریباً 32 ڈسٹرکٹس ایسی تھیں جن کے اندر ہمارے ناردرن ایریا بھی شامل تھے، فاٹا بھی شامل تھا، سندھ کے دیہی علاقے شامل تھے، جن کے اندر ہم اپنے ڈیلیگیشنز لے کے گئے اور ہم نے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، اور دل کی اتھر گہرائیوں سے، آپ ساری دنیا کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کو صحت دیتے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں کبھی احساس ہوتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا؟ مجھے لگتا ہے کبھی، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ایسا ہوا. I probably would have been a different person altogether. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہو گیا، بہت ہے یہ.
خواتین حضرات، یہ جتنے بھی دوست ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ اسپیشل ہم ان کو ضرور کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بڑی ابیلٹی ہوتی ہے، اور وہ ابیلٹی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نارمل لوگوں سے، میں ان لفظوں کو استعمال کرنا بالکل نہیں چاہتا، لیکن آپ کو ایک سکسیس سٹوری کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ نہیں کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اور وہ لوگ جن کو کہ ہم شاید اتنا بہتر معیار کے طور پہ نہیں سمجھتے، وہ دنیا میں صرف خود کامیاب نہیں ہوتے بلکہ زندگی میں دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جواد، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا پاس کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کے مسائل کیا تھے؟ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا 2 سال کا، تو اس وقت مجھے پولیو ہو گیا تھا۔ میرا تعلق بیسیکلی ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے ہے۔ تو میرے جو والد صاحب تھے وہ مستری تھے، مکان وغیرہ بناتے تھے، تو ان کا یہی خیال تھا کہ یہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو میں رینگ کے چلتا تھا، نیچے بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ سوچتے تھے کہ اس کو تھوڑا بہت پڑھا کے اس کو درزی بنا دیں گے تاکہ یہ اپنا کام کر سکے، اپنا اخراجات وغیرہ برداشت کر لیں۔ لیکن مجھے جو ہے پڑھنے کا شوق تھا، تو اس وقت جو ہے جب مجھے پولیو ہوا تھا تو میری دونوں ٹانگیں بالکل مفلوج ہو گئی تھی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بالکل رینگ کے زمین پہ بیٹھ کے چلتا تھا۔ تو میں پڑھتا رہا، میرے والد صاحب جو مجھے سائیکل پہ اسکول چھوڑ کے آتے تھے، اور پھر اسی طرح والد نے روکا نہیں پڑھنے سے؟ نہیں، روکا نہیں انہوں نے، کیونکہ جو اسکول کے اساتذہ تھے انہوں نے والد صاحب کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو پڑھائیں تو یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ پڑھ کے آگے نکل جائے گا۔ تو پھر میں پڑھتا رہا، میں نے ایف ایس سی کر لی۔ ایف ایس سی میں میرے 930 مارکس آئے 1100 میں سے 2006 میں۔ تو میں میڈیکل بورڈ میں کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن کے لیے گیا، تو وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے ان میں پروفیسر ویس صاحب بھی تھے، آرتھوپیڈک سرجن۔ تو انہوں نے مجھے چیک کیا، ان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ جب کھڑے ہو کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو داخلہ دیں گے۔ جن کے میڈیکل کالج میں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ جی جی، جب تک آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت میرے اوپر بہت زیادہ پریشانی اور مجھے رونا آ گیا، میں رو پڑا وہاں پہ کہ میں نے 18 سال جو ہے کوشش کی، محنت کی کہ میں ڈاکٹر بن سکوں۔ اچھا، یہ آپ مائک لے لیجیے گا، وہ چل نہیں رہا جی۔ کہ میں نے محنت کی کہ ایک میں ڈاکٹر بن سکوں، اپنے والد والدہ کی اور غریب لوگوں کی خدمت کر سکوں، لیکن اس موقع پر مجھے جو ہے ریجیکٹ کیا جواد گیا۔ ایک سیکنڈ ٹھہرو ذرا، ایک مجھے بات جو ہے نا وہ بہت ہی ایمانداری سے، مجھے سب باتیں آپ سچی بتا رہے ہیں لیکن دل کی اتھر گہرائیوں سے، ایک بچہ جو پولیو کا مریض ہو، جس کو باپ سائیکل پہ پتہ نہیں کس طرح بٹھاتا ہوگا، جو کہ ایک مستری ہو، مزدوری کرتا ہو، اور اس کا ایم صرف یہ ہو کہ بیٹا درزی بن گیا، وہ دنیا کو کچھ دینا چاہتا ہے، یہ خواب بہت بڑا نہیں ہے؟ جی سر، بڑا تو ہے، لیکن جب میں چھوٹا تھا نا تو میری امی جو ہے وہ بیمار رہتی تھی، ڈپریشن کی پیشنٹ تھی، اور ان کا ہائپر ٹینشن بھی تھا۔ تو جب میں 5ویں میں پڑھتا تھا نا، اس وقت سے مجھے شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اپنی امی کا بھی علاج کراؤں اور جو دوسرے غریب لوگ ہیں ان کا بھی علاج کروں اور ان کی خدمت کروں۔ جب لوگوں نے میڈیکل کالج میں آنے سے منع کیا تو والدہ کا کیا ری ایکشن تھا؟ میری والدہ جو ہے وہ رو پڑی تھی اس ٹائم، ان کو میں نے آ کے بتایا، والد بھی وہ بھی رو پڑے تھے، لیکن میں نے ان کو حوصلہ دیا۔ تو اس میڈیکل بورڈ میں جو ڈاکٹر ویس صاحب تھے نا، انہوں نے مجھے بے ہاسپٹل میں چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو جو ہے 6-7 آپریشن کر کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو میں بیسیکلی ملتان سے ہوں، تو لاہور میں آپریشن کروانا اور آنا جانے کا بہت مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنے دوست ایک نشتر ہاسپٹل کے جو ہے پروفیسر ہیں ڈاکٹر کامران سالک صاحب، وہ بھی ان یہ سارا خرچہ ڈاکٹر صاحب کس نے اٹھایا؟ تو یہ خرچہ جو ہے وہ کامران سالک صاحب جو ہے انہوں نے میرے آپریشن کیے، 6 مہینے میں 6 آپریشن کیے دونوں ٹانگوں کے۔ تو میری ٹانگیں پھر سیدھی ہوئیں، پھر پلستر رہا کچھ عرصہ۔ تو اخراجات جو ہے سرکاری ہاسپٹل تھا نشتر میں، تو جو کامران سالک صاحب تھے انہوں نے فری آپریشن کیا۔ ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیے کہ اب آپ زندگی میں کس مقام پر ہیں؟ اب میں جو ہے الحمدللہ میں نے 2013 میں MBBS کیا ہے، اور اب جو ہے میں DHQ شیخوپورہ میں ایز اے میڈیکل آفیسر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سلیکٹ ہوا ہوں اور پرماننٹ جاب کر رہا ہوں وہاں پہ۔ میں یہاں پہ ایک آفر کروں گا، میں آئی سلوٹ دس ڈاکٹر۔ اسے میں دیکھا کرتا تھا کہ اپنے ہاسٹل سے جس طریقے سے جو بچے 3 منٹ میں جایا کرتے تھے، یہ 30 منٹ کیا 1.5 گھنٹہ لگایا کرتا تھا۔ اور میں جواد کو آفر کروں گا بیکاز آئی نو ہم ویری ویل کہ اسے چاہیے کہ یہ ریہیبلیٹیشن میں آئے، اور اگر یہ آئے تو اس کی پوسٹ گریجویشن کا پھر ذمہ میں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ تھینک یو سر۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ MD بیت المال جو ہے وہ بھی موجود ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے۔ انہوں نے ہمیں ویل چیئرز جو ہیں وہ بھی دی ہیں کہ جو لوگ لینا چاہیں وہ ایک سسٹم میں اپنے ID کارڈ وغیرہ کو دے کر لے سکتے ہیں۔ لیکن آج کی جو کہانی ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتی، آج کی کہانی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ جس بچے کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہ دیں، اگر زمانہ اس کا ساتھ نہ دے لیکن خدا اس کے ساتھ ہو اور اس کا تعلیم کا حوصلہ ہو، تو وہ شخص جس کو درزی بننا تھا
آج میڈیکل آفیسر بن کے پبلک سروس پاس کر کے آج ہم نے بیٹھا ہمارے سروں کو فخر سے بلند کر رہا ہے. آج یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے ڈاکٹر خالد جمیل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پوسٹ گریجویشن کرے گا تو اس کا سارا ذمہ جو ہے وہ خالد جمیل کے ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان ہے اور یہ ہے اصل پاکستان جس میں لوگ اپنی محتاجی اور غربت کو اپنے لیے کمزوری نہیں اپنی طاقت سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ابھی وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور ایسے بہت سے دوستوں سے آپ کو اور ملواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک زمانہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پردہ فرمایا تو حضرت عمر جو ہیں وہ انہوں نے یہ چاہا کہ میں وہی کام کروں جو حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے. تو لوگوں سے پوچھا سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ شہر سے باہر ایک آدمی ہے اندھا ہے اور چل ول نہیں سکتا تو اس کو کھانا لے کر جاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے. آپ نے کہا سب سے پہلے یہی کام کروں گا. وہ گئے وہاں پہ اس کے لیے کھانا بنا کر لے کے گئے. اس کے گھر گئے تو وہ نماز کے لیے تھا. اس کا گھر اتنی دیر انہوں نے صاف کیا. جب سب کچھ ہو گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالا. جب اس شخص کے منہ میں ڈالا تو اس شخص نے جملہ کیا کہا عمر سے؟ کہا کہ ابو بکر مر گیا. سبحان اللہ. ابو بکر مر گیا. عمر کہتے ہیں کیوں؟ کہا اپنے پیچھے ظالموں کو چھوڑ گیا. کہا کمال کرتے ہو, میں تمہارے لیے کھانا بنا کر لایا, تمہارے گھر کو صاف کیا, تم مجھے ظالم کہہ رہے ہو. کہا ابو بکر کو اندازہ تھا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں, لقمے کو پہلے اپنے منہ میں رکھتا تھا, اس کو نرم کرتا تھا, پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے سبق لینا چاہیے, لیکن ظلم کی انتہا کی میں تعریف آج بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر کوئی کسی کے لیے کر بھی رہا ہے تو اس کا اجر اللہ دے گا. اس دنیا میں اس اجر کو ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارے ساتھ عابد صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں بیت المال کے, یہ موجود ہیں. السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام جی. ہلو. عابد صاحب نے ہم سے جو ہے وہ وعدہ کیا, یہاں پہ کرسیاں بھی 25 ویل چیئرز جو ہیں وہ بھی بھجوائی ہیں اور لوگوں کو دینے کے لیے, اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جناب اگر بیت المال کے دفتر میں کوئی جائے اپنا آئی ڈی کارڈ دے تو بیت المال جو مستحق لوگ ہیں ان کو یہ ویل چیئر جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیتی ہے. عابد آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ ضرورت بھی بہت ہے لوگوں کو, لوگوں کے لیے کیا آسانی پیدا کی جا سکتی ہے کہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ بھی خراب نہ ہو, مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو؟ بلال صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بیت المال معذور افراد کے لیے صرف ویل چیئرز پرووائڈ نہیں کر رہا, بلکہ اس سے الائڈ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں پاکستان بیت المال میں آیا تو ان کا نام ڈسیبلٹی, جیسے پوری دنیا میں یہ PWDs کے نام سے مشہور ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹیز, تو مجھے اس چیز سے بڑا اختلاف تھا کہ ہم ان کو ڈسیبل کیوں کہتے ہیں. یہ ہماری طرح نارمل لوگ ہیں, ہماری طرح ان کا بھی دل ہے, تو ہم جب کسی کو ڈسیبل کہتے ہیں تو اس کو پہلے ہی ہم اسٹریٹ اوے ایک ایسی ٹھیس پہنچاتے ہیں کہ وہ اس کا دل ویسے ہی چکنا چور ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کا نام اسپیشل فرینڈز رکھا کہ یہ پاکستان بیت المال کے وہ اسپیشل فرینڈز ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور میں بڑی دنیا میں فنکشنز بھی اٹینڈ کرتا ہوں, پاکستان میں بھی فنکشنز اٹینڈ کرتا ہوں, تو میں نے کبھی انہیں PWDs نہیں کہا. میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ یہ پرسنز ود ڈسیبلٹی نہیں بلکہ یہ پرسنز ود اسپیشل ایبلٹی ہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں اس بات کو ہم عملی طور پہ کیسے کریں گے؟ وہی جو میں اب آپ کے کوشچن کی طرف آ رہا ہوں کہ جو آپ نے کوشچن ریز کیا کہ ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, یا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے اس میں کس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تو اس میں جب آیا تو یہاں پر بہت سارا ایک لمبا چوڑا سسٹم تھا فارمز کا, کہ اپلیکیشن بھریں, فارم لائیں, ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ لائیں. اب آپ یقین جانیں بلال کتب صاحب کہ ایک ایسا فرد جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے, اس کو ہاسپٹل سے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے 1 ماہ سے کم ٹائم نہیں لگتا, اور پھر وہ دھکے کھاتا ہے اور اس کو جا کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ملتا ہے, انلیس کہ اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایک ڈسیبلٹی والا وہ ٹیگ لگاؤ کہ ہی از PWD. ہم نے سارے فارمز ختم کیے,
ایک میئر ID کارڈ کے اوپر یا اس کی تصویر کے اوپر ہم نے ویل چیئرز کا اجرا شروع کیا، اور مجھے الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اپنے 3 سالہ دور میں میں نے 70,000 سے زائد ویل چیئرز ڈسٹریبیوٹ کی۔ اس کے علاوہ وائٹ کینز اور اسسٹیو ڈیوائسز، گھڑیاں، اس کے علاوہ ہیئرنگ ایڈز، آرٹیفیشل لیمبس، جس حد تک ہم نے آپ کے ہاں وزٹ جو کیا اس میں ہم نے آپ کے جو کام ہے جو خاص طور پہ آپ منتقلی خون کے لیے کر رہے ہیں اور جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یقین کیجئے خدا کرے کہ آپ کا ادارہ بالکل ناکام ہو اور چلے ہی نہ، کیونکہ کوئی ڈسیبل یا اسپیشل ہو ہی نہ، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں خدا کا بڑا شکر ہے۔ اور میں بڑی ایمانداری سے یہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب انسلٹ نہیں ہو سکتی کہ اس ڈسیبل کو یہ ثابت کرنا پڑے کہ میں ڈسیبل ہوں۔ اگر یہ فارم ختم عابد نے کیے ہیں تو یہ واقعی بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے، ایک آدمی جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، نظر آ رہی ہے کہ ٹانگیں نہیں، he does not need a certification، اس کا تو ایک ID کارڈ ہونا چاہیے، he should be honored and I think it's a tremendous job۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اس دنیا میں، اور میں یہ بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس دنیا میں بہت سفر میں کرتا ہوں، میں نے سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں دیکھا کہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاد میں کہ وہ جو لوگوں کو ویل چیئر چاہیے وہ بیٹھے رہیں، پہلے باقی سب لوگ جائیں گے، ویل چیئر والے بعد میں آئیں گے۔ جس ملک میں آپ کو قانون سب سے سخت نظر آئے، امریکہ لے لیں، برطانیہ لے لیں، وہاں پہ وہ لوگ اپنے امیگریشن کے قوانین کو سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ کوئی ویل چیئر والا جا رہا ہے یہ پہلے جائے اور صدر مملکت جو ہے وہ بعد میں جائے گا، اور وہاں پہ ویل چیئر والوں کو پہلے اتارتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ باہر اترتے ہیں۔ میں جب اسکول میں تھا تو میں چھپ کے دیکھا کرتا تھا ایک ڈرامہ جس میں کہ خاتون نے اینک لگائی ہوتی تھی اور وہ لوگوں سے کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کر رہی ہوتی تھی۔ جب میں اس خاتون کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اس سے زیادہ حسین عورت اس دنیا میں کہاں ہوگی، اور اس سے زیادہ حسن جو ہے وہ اور ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن قسمت نے ایسا کرنا تھا کہ آج اس خاتون سے ملاقات جو ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس میں ہونی تھی۔ روحی آپا السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ روحی آپا آپ نے بھرپور زندگی گزاری ہے، آپ نے اس معاشرے کو دیا ہے جذباتی طور پہ بھی، فن کے طور پہ بھی، ہر طرح سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے نے آپ کو وہ عزت، وہ توقیر واپس لوٹائی ہے جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا معاشرے کو؟ عزت تو اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرا تو پکا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور میں کبھی جلدی میں نہیں ہوتی کہ یہ کام جلدی سے کر لوں، اس سے جلدی سے مل لوں تاکہ مجھے کچھ رسپیکٹ ملے، اور یہ میرے میں دھیما پن بہت ہے اور اپنی مرضی سے کرتی ہوں جو کام کرتی ہوں۔ آپ کو اپنے جو آپ نے کریکٹرز پلے کیے ڈراموں کے اندر، جی آپ کو یاد آتے ہیں آج وہ؟ جی آتے ہیں یاد، لیکن میں بدقسمت ہوں کہ میں دیکھتی نہیں ہوں ان کو، وہ دکھا رہے ہیں پی ٹی وی پہ۔ جی بالکل، میں نے بھی چند دن پہلے آپ کا ایک سلاٹ دیکھا پی ٹی وی پہ۔ اچھا، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ میں دیکھتی نہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جب پچھلی دفعہ راؤ شاہد ہمارے پروڈیوسر آپ سے ملے تو اس سے آپ نے احمد فراز کی کتابیں مانگی تھیں، جی غزل، بہانہ کروں، جی کیوں مانگی تھی؟ یہ پڑھتی ہیں آپ؟ جی میں پڑھتی ہوں، لیکن کتابیں انہوں نے خود دی تھی۔ شاعری سے شوق ہے؟ جی شاعری سے شوق ہے؟ شاعری سے شوق ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پہ فاؤنٹین ہاؤس میں آپ سارا دن جب گزارتی ہیں جی تو یہاں پہ سب سے زیادہ کیا چیز یاد آتی ہے؟ آزادی۔ آزادی یاد آتی ہے؟ کچھ لوگوں سے شکوہ ہے؟ یہاں پر نہیں، زندگی میں؟ ہاں زندگی میں تو قدم قدم پہ شکوے ہوتے ہیں، ان سے میں بچی ہوئی ہوں یہاں پر، ان لوگوں سے؟ ان لوگوں سے بچی ہوئی ہوں۔ میرے بہت بڑے بڑے اوپوننٹ تھے اس فیلڈ میں، بہت بڑے اوپوننٹ تھے، اور انہوں نے مجھے بہت نقصان پہنچانا تھا۔ آج آپ یہاں آ کر میں بچ گئی، سیف محسوس کرتی ہیں؟ جی مجھے بتائیے آپ آج کیا چاہیں گی کہ اگر آپ کو کچھ کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گی؟ واپس ایکٹنگ میں جائیں گی یا کچھ اور کرنا چاہیں گی؟ ایکٹنگ کا تو یہ ہوتا ہے نا، فیس کی ویلیو ہوتی ہے اور کچھ ضروری لوازمات ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ اگر میں چاہوں ابھی تو لکھنا شروع کر سکتی ہوں، اور انشاءاللہ میں لکھوں گی۔
ایک بچہ تھا آپ کے پاس، آپ کی خدمت کرتا تھا، اس کا نام آپ نے تباہی رکھا ہوا تھا، وہ یاد ہے؟ جی کیوں رکھا تھا اس کا نام تباہی؟ وہ میرا سنتا کم تھا وہ، اچھا، اور میری بات تو بالکل نہیں سنتا تھا. میں نے کہا اب تباہی آ گئی ہے تے، اس لیے رکھا تھا ایران. ہاں میری تو بات سنتا ہی نہیں تھا. اونچا سنتا ہے لیکن میں اتنی بھی میں آہستہ نہیں بولتی کہ تم مجھے سنو ہی نا. روحی آپا، یہاں پہ رہتے ہوئے، فاؤنٹین ہاؤس میں رہتے ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو بڑا ایکٹیوسٹ بھی بنایا، آپ نے لوگوں کو، عورتوں کو بھی اکٹھا کیا، آپ ان کے لیے سوشل سروس بھی کرتی ہیں، یہ سارے عمل کر رہی ہیں. آپ آخر میں کیا چاہتی ہیں کہ یہ زمانہ، یہ دنیا جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے یاد کرے؟ روحی بانو کون تھی؟ یہ تو میں خود بھی ابھی ایکسپلور کر رہی ہوں کس قسم کی میری شخصیت ہے. ویسے ہے چھپی ہوئی گمسم کوئی چیز ہے، اس کو میں آٹو بایوگرافی لکھوں گی تو پتہ چلے گا میرے بارے میں کیا ہے، کیا چکر ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج اگر میں، خالد صاحب، اگر آج میں یہ فیصلہ کروں کہ اس چار دیواری کے اندر اسپیشل لوگ ہیں یا اس چار دیواری کے باہر اسپیشل لوگ ہیں، میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے اتنے ذہین جملے، اتنے پروئے ہوئے جملے بڑے کم سنے اور بڑے کم دیکھے ہیں ایسے لوگ جو ان جملوں کو پرو سکتے ہیں. ایک ایک بات کہنے والا شخص، چاہے وہ ویل چیئر پہ ہے، چاہے وہ یہاں کا ایک مہمان ہے جس کو کہ ہم ممبر کہتے ہیں یہاں فاؤنٹین ہاؤس کا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کا ذمہ تھے، معاشرے کا ذمہ ہے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس زمانے میں. خدا کے واسطے تھوڑا سا آج ضرور رات کو سوچیے گا، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، رحمت العالمین کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. بات اچھی لگتی ہے، دعائیں کرتے ہیں اور ہم یہ دعائیں کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میری دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جائے. خدا کے واسطے یہ بھی سوچئے گا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں گناہ کی سزا جو ہے وہ اسی وقت نہیں دیتا. اگر دعا اسی وقت قبول نہیں ہوتی تو اس پہ پھر ہمارا اللہ سے اعتراض کیسے بن سکتا ہے؟ خدا کرے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور ہماری سزائیں جو ہیں وہ بھی معاف ہو. ان بچوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ہم کس طرح سے اور سوچتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں، واپس آئیے اور آپ کو وہ کامیاب لوگ دکھاتا ہوں جن کو ہم اسپیشل کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے 20 کروڑ کی آبادی ہے تو ایک ہی شخص جو ہے وہ عیدی بن جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بات کہی تھی کہ ہم ضرورت مند سے کبھی جا کے اس کا حال نہیں پوچھتے. کمال بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو وہ ہمیں اور طرح سے سبق دے گی. لیکن جب ہمیں ضرورت، ہم کسی فقیر سے نہیں پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے، ہم حال بھی اس سے پوچھتے ہیں جس کا ہمیں یقین ہو کہ ہم سے یہ کچھ مانگنے والا نہیں ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں لیکچرز دینے، خالد صاحب یہ ایک ایسا بچہ ہے جو ہر لیکچر میں موجود ہوتا ہے، آتا ہے اور پھر لکھ کے سوال بھجواتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ یہ ان ذہین لوگوں میں سے ہے جو پاکستان کے 5% ہوں گے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک NGO بھی چلا رہے ہو. تو ہمارا خاص گاؤں ہی اویئرنیس ہے. اگر لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ وہ یا ناٹ ڈسیبل ہو یا ایبل، اور جس طرح آ رہے ہیں ایبل، تو مگر ہم لوگ جو چیز نظر آتی ہے پردے پہ، ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کے اوپر ہم اپنے تمام اختیار اور اجبار کھونک دیتے ہیں، مگر جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے، جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ امان سمیع. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شرٹ کا کام کرتا ہوں، پیک کرتا ہوں شرٹ. شرٹیں پیک کرتے ہو؟ زندگی اچھی گزرتی ہے؟ بڑی اچھی گزر رہی ہے. پکی بات ہے. جی. کوئی خواہش ایسی جو تم چاہو کہ پوری ہو جائے؟ خواہش بس ایسی ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، میں ویل چیئر کا محتاج نہ رہوں. ویل چیئر کی محتاجی بہت بری چیز ہے.
अल्लाह पाक सबको लोगों के रवैये से दुख होता है। बहुत दुनिया के रवैये बहुत गलत रवैये हैं। जाते जाते घाटी चढ़ता हूँ, कोई सहारा नहीं देता है मुझे, और एकदम किसी के साथ टकरा जाता हूँ, वो गालियाँ देने लग जाता है, बहुत बुरा सलूक करते हैं, दुख होता है, रोना भी आता है जब इस तरह का सलूक करते हैं लोग। अल्लाह पाक उनको तौफीक दे। इस कैमरे में देख के लोगों से कहो कि वो ऐसा ना करें। अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे। आपकी मेहरबानी है, हम पे रहम करें, आपकी मेहरबानी है, हम पे रहम करें थोड़ा सा, ना ऐसे हमारे साथ ऐसी हरकतें करा करें जो हमें दुख हो। हमें दुख होगा तो अल्लाह पाक को दुख होगा, अल्लाह पाक को दुख होगा तो आपकी आखिरत ख़राब होगी। आपकी मेहरबानी है। और सब पता नहीं इस पे क्या बात कहूँ कि हमें दुख दोगे तो अल्लाह को दुख होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यकीन कीजिए ऐसे लोग होते हैं जिस पे कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दुआ मांगें तो खुदा इनकी दुआ और अपने दरमियान कोई फासला नहीं रखता है। डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, उसमें आप एक हैं, हस्ती है, रूही आपा एक हस्ती है, लेकिन उस्मान आप भी एक हस्ती हैं जिनके वालिद ने इस इंस्टीट्यूशन को, आपके वालिद ने इस इंस्टीट्यूशन को ऐसा बनाया। मुझे वालिद के बारे में कुछ बताइए, वो कुछ और करते, ये क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रशीद चौधरी साहब जो मेरे फादर थे, उनका एक बड़ा मकूला होता था कि ऐसे काम सिर फिरों के काम हैं। सर फिरों के काम हैं, बेशक बिल्कुल ठीक है बात है। खुदा करे ऐसे सर फिरे इस मुल्क में बहुत हों। और जब वो 1968 में न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पे उन्होंने फाउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क का विज़िट किया और वहीं पे उन्होंने ख्वाब देखा कि ऐसा ही मैं पाकिस्तान में बनाऊंगा। तो इसमें मेरी वालदा का भी बहुत हाथ है। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये ख्वाब देख लिया तो इसको पूरी तरह मुकम्मल करें। वाह। और 1971 में 2 पेशेंट से, जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, उन्होंने फाउंटेन हाउस का आगाज़ किया। और हमेशा हम सब को, स्टूडेंट्स को, खालिद भाई भी इसके गवाह हैं, कि जो भी उनके पास शख्स आता था उसको कहते थे जो ख्वाब देखा है इसको पूरा करो। और उसके लिए आपको बहुत फनेटिक और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए। तो आज आप देख लें कि 2016 है और फाउंटेन हाउस जैसे अदारे, मैं कहूँगा कि एशिया में भी ऐसे अदारे बहुत कम हैं। और इसके लिए डेडिकेशन, कमिटमेंट और कमिटमेंट टू द कॉज, ये चीज़ डॉक्टर साहब ने हमेशा बीच में अर्ज़ कर दूँ, इस सारे देखने वालों को ये अर्ज़ कर दूँ कि वो फनेटिक्स जिनका कि आपके वालिद साहब जिक्र करते थे कि सर फिरे चाहिए इस मुल्क में, इसमें ऐसे सर फिरे खालिद जमील जैसे बहुत है, रूही आपा जैसे बहुत हैं, आप जैसे बहुत हैं, डॉक्टर साहब आप जैसे बहुत हैं। खुदा करे कि ये सर फिरे इस मुल्क में हमेशा हों, रहें और इस मुल्क को आइंदा आगे ले जाने के लिए यही वो लोग हों जिनके सरों के ऊपर सेहरा बांधा जाए। उनमें से एक सेहरा जो है वो इस बच्चे के सर पर भी बांधा जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद अज़हर। अज़हर, आपने क्या किया है ऐसा जो कि आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट है? मैं तो बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे काम हम मिल के कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के साथ मिल के भी, और मेरे जितने यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे, हम सब लोग मिल के, एक जो अभी बात हो रही थी अवेयरनेस की, सबसे मेन चीज़ जो है ना वो अवेयरनेस की है। लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है प्रॉब्लम क्या हमारी पता नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे जिक्र किया था कि अगर कोई बिल्डिंग बन जाती है उसमें हॉस्पिटल में वॉशरूम का दरवाज़ा इतना होता है कि वहाँ से व्हीलचेयर नहीं गुजर सकती। ठीक है। व्हीलचेयर के अगर साइज़ एक जैसे हो जाए या व्हीलचेयर जो दरवाजे हैं वो बड़े हो जाए जिससे इजीली हर स्पेशल पर्सन जो मूव कर सके। आपने बॉडी बिल्डिंग की? बॉडी बिल्डिंग भी की, स्पोर्ट्स भी की, स्पोर्ट्स कर भी रहा हूँ और स्पोर्ट्स के लिए एफर्ट भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसको, जो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। और एक बात मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ, इतना टैलेंट है कि जितने आज तक पाकिस्तान में नॉर्मल लोग मेडल लेके आए ना, हमें अगर फैसिलिटेट किया जाए इस सिलसिले में तो मैं कहता हूँ 1 साल में इससे ज़्यादा मेडल लेके आ। ये बात वो शख्स कह रहा है जो व्हील चेयर पर बैठा है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में जब लोग बैठते हैं तो वो इस बात का क्यों इजहार नहीं करते। मैं एक लम्हा अगर दीजिए तो इन 2 अपनी बहनों से बात करूँ। क्या नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिदा शकील है। राशिदा, आप यहाँ क्या कर रही हैं मेंबर के तौर पे? मैं मेंबर के तौर पे, मेरा बेसिक सब्जेक्ट फ़ाइन आर्ट्स है। मैंने DDM का डिप्लोमा किया है, प्लस क्वीन मैरी कॉलेज से फ़ाइन आर्ट एंड पोल साइंस में ग्रेजुएशन की है। मैंने बहुत सारा नीटिंग का काम किया है, फ़ाइन आर्ट्स का काम किया है। इसमें डॉक्टर नमीस को मैंने बहुत सारी चीज़ें बना के दी। मैं इस बहन से भी बात कर लूँ। आपका नाम क्या है? रेहाना नवाज। रेहाना, वो कैमरा है आपका, मुझे बताइए कि आपका मसला क्या है और आपको किन लोगों से उम्मीद है? जी, मेरा नाम रेहाना नवाज़ है और
मुझे इधर रहते हुए 6 साल हो गए हैं। मुझे घर वाले इधर छोड़ गए थे, इस दौरान मेरा कोई नहीं आया क्यों मिलने। छोड़ गए थे? वो कहते थे तुझे अस्पताल छोड़ आते हैं, तो इधर छोड़ गए थे। और इधर मेरा बेहतर इलाज हो रहा है। और कोई मिलने नहीं आया 6 साल में? 6 साल में कोई नहीं मिलने आया। आप लाहौर की रहने वाली हैं? जी लाहौर के रहने वाले हैं। आपको अपने घर का नहीं पता? नहीं। बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। वो किसके पास है? वो बाप के पास है। मुझे इस बात का ना सवाल करना है ना जवाब देना है कि वो माँ बाप कौन होंगे। माँ का बड़ा रुतबा होता है, और माँ का रुतबा ऐसा होता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो माँ के चेहरे को देखता है उसे एक हज का सवाब होता है। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं 40 दफ़ा माँ को रोज़ देखूँ। कहा तुम 70 दफ़ा भी देखो तो तुम्हें 70 दफ़ा सवाब होगा हज का। क्यों ऐसे लोग इस मुल्क में पैदा होते हैं जो अपनी माँ को वो तौकीर नहीं कर सकते जो उनका हिस्सा होता है। इस जगह से रुखसत होने से पहले दरख्वास्त करूँगा कि इस मुल्क को हदियतन आप एक नजराना पेश कीजिए। है वतन पाक वतन, है वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा है कभी